السلام علیکم۔ ہماری دعا ہے کہ سننے والے جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی رہیں۔ آمین۔ آج ہم ایک بار پھر قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی شہرہ آفاق تصنیف لوح و قلم کے اگلے چند صفحات یعنی صفحہ 230 سے 235 پر ایک گہری نشست کرنے جا رہے ہیں۔ جی، لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم بات، وہ بات جو ہم ہر بار دہراتے ہیں تاکہ اس کتاب کی جو قدر و منزلت ہے وہ ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے۔ بالکل۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے علم سینا کو ایک سائنس کے طور پر ایک مربوط اور منظم انداز میں اپنی کتاب لوح و قلم میں پیش کیا ہے۔ اور یہ وہ علم تھا جو صدیوں سے ایک مرشد سے مرید کو سینہ بسینہ منتقل ہوتا آ رہا تھا۔ بالکل، ایک ڈسپلنری سکسیشن میں۔ ہاں، تو اس پوشیدہ علم کو حضور قلندر بابا اولیاء نے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، جو حکم انہیں نسبت اویسیہ کے ذریعے ملا، جی، اسی حکم کے تحت ایک نہایت ہی سائنسی طریقے سے مرتب کیا اور روحانیت کو ایک باقاعدہ اسپرچول سائنس کی شکل دے دی۔ اور اب وہی علم سینہ ایک روحانی سائنس کے طور پر لوح و قلم کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اب یہ ہر اس شخص کے لیے ایک کھلی دعوت ہے کہ وہ اسے پڑھے، آزمائے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور نشو نما دے، اور بالآخر اس مقصد کو حاصل کر لے جس کے لیے اللہ نے اسے تخلیق کیا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی یاد دہانی ان لوگوں کے لیے بھی جو اس سلسلے میں نئے شامل ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ گفتگو بہت گہری ہے اور پچھلی نشستوں سے جڑی ہوئی ہے۔ جی ہاں، تو اگر کچھ باتیں سمجھنے میں مشکل پیش آئے تو ہماری گزارش ہے کہ لوح و قلم کی سیریز کو اس کی پلے لسٹ میں جا کر شروع سے سنا جائے تاکہ ہر تصور اپنی بنیاد سے واضح ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم صرف ان عنوانات کے نام بتا دیتے ہیں جو آج کے اس تجزیے میں زیر بحث آئیں گے۔ جی، سب سے پہلے ارادہ الہی اور زمانے کی حقیقت، پھر کائنات کے 3 زمانے، حقیقی، متواتر اور غیر متواتر، عالم شہادت اور عالم غیب کا قرآنی تصور، نور اور نسمہ یعنی انسانی ہستی کے اجزاء، انسانی ذہن کی سطحوں اور ان کا تعلق غیب اور غیر الغیب سے، پھر علم، نو اور فرد کی تخلیق کا نظام، نور مفرد اور نور مرکب کی وضاحت، اور آخر میں ایک مثال کے ذریعے زمانہ غیر متواتر کی تفہیم۔ چلیں اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی، گزشتہ نشست کا اختتام ہم نے سورہ یاسین کی آیت 82 پر کیا تھا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ کا ارادہ ہی دراصل لامحدود نور ہے، اور جب وہ ارادہ کسی شے پر مرکوز ہوتا ہے تو وہ کن کے امر سے وجود میں آ جاتی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے آج کی گفتگو کا دھاڑا جڑتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جو کچھ اللہ کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے سے ان کے علم میں ہے۔ اچھا، اب جو چیز پہلے سے علم میں موجود ہے، منطقی طور پر وہ ماضی کا حصہ ہوئی ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ماضی کی مقدار یا اس کی وسعت کیا ہے؟ ہمارا ذہن تو ماضی، حال اور مستقبل کو ایک سیدھی لکیر پر دیکھتا ہے، لیکن کیا حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے؟ یہ واقعی ایک ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ کتاب میں اس وسعت کو سمجھانے کے لیے روشنی کی رفتار کی ایک حیرت انگیز مثال دی گئی ہے۔ جی، بہت ہی کمال مثال ہے۔ بتایا گیا ہے کہ روشنی کی رفتار تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ ایک سیکنڈ میں؟ ایک سیکنڈ میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روشنی کی دنیا میں ایک سیکنڈ کا فاصلہ 1,86,282 میل ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ایک سیکنڈ کو پلک جھپکنے سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک سیکنڈ کا مطلب تقریباً 2 لاکھ میل کا سفر ہے۔ اب اس تصور کو مزید گہرائی میں لے جائیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک نقطے سے روشنی نکلتی ہے اور صرف ایک سیکنڈ میں ہر سمت میں اوپر نیچے دائیں بائیں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کرہ، ایک اسفیئر بن گیا۔ جی، ایک بہت بڑا اسفیئر بن جاتا ہے۔ اب سوچیں کہ اس ایک سیکنڈ کے اندر اس کرے کے حجم میں کتنی کہکشائیں، کتنے سیارے، کتنے واقعات اور افعال وقوع پذیر ہو رہے ہوں گے۔ یہ تو انسانی تصور سے بھی باہر ہے۔ اس ایک سیکنڈ کے اندر تو اربوں کھربوں واقعات سما گئے ہوں گے۔ بالکل، اور کتاب کہتی ہے کہ اگر ہم اپنے شعور کی سست رفتار سے ان تمام واقعات کو لکھنے بیٹھیں
تو ہمیں ازل سے ابد تک کا عرصہ درکار ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی 1 سیکنڈ کے واقعات کو قلم بند کرنے کے لیے ہمیشہ کی زندگی چاہیے۔ جی، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارا محدود زمانی تصور، جسے کتاب زمانے متواتر یا سیریل ٹائم کہتی ہے، اپنی ساری اہمیت کھو دیتا ہے اور ہمیں ایک وسیع تر حقیقت کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اصل میں اللہ کی شان ہی زمانے کی حقیقت ہے۔ اچھا، تو یہ مثال ہمیں ہمارے محدود تصور زماں سے نکال کر ایک نئی بحث کی طرف لا رہی ہے۔ یہیں سے حضور قلندر بابا اولیاء کائنات میں موجود 3 زمانوں کا تعارف کرواتے ہیں: زمانے حقیقی، زمانے متواتر اور زمانے غیر متواتر۔ جی، یہ تینوں کیا ہیں؟ ان میں کیا فرق ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے انہیں ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ آگے کی تمام گفتگو کی بنیاد ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں زمانے متواتر یعنی سیریل ٹائم کی۔ ٹھیک۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کا تجربہ ہم روزمرہ زندگی میں اپنے حواس خمسہ سے کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، پھر دوپہر، پھر شام، ایک لمحے کے بعد دوسرا لمحہ آتا ہے۔ ہماری دنیا کے تمام کام، تمام واقعات اسی پیمانے سے ناپے جاتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا جانا پہچانا وقت ہے؟ بالکل۔ کتاب کے مطابق کائنات کا ہر قدم ایک لمحے کا پابند ہے اور ہر لمحہ ایک تبدیلی یا تغیر ہے۔ تو زمانہ متواتر دراصل مسلسل تبدیلیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ یعنی ایک لمحے میں جو کچھ ہے وہ اگلے لمحے میں ویسا نہیں رہتا، ہر لمحہ نیا ہے، منفرد ہے۔ کتاب میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ان لمحوں کے درمیان ایک فصل یا فاصلہ ہوتا ہے۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں دوسرے زمانے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ فصل یا فاصلہ جو 2 لمحوں کے درمیان ہے، وہی زمانہ غیر متواتر نان سیریل ٹائم ہے۔ اچھا، 2 لمحوں کے بیچ کا فاصلہ۔ جی، یہ وہ جہت ہے جو ہمارے شعور کی گرفت سے باہر ہے۔ ہمارا شعور صرف ایک لمحے سے دوسرے لمحے پر چھلانگ لگاتا ہے، بیچ کے خلا کو محسوس نہیں کر پاتا۔ ہر لمحہ اپنی صفات میں دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے کتاب انہیں متضاد واحدتیں کہتی ہیں۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ تو زمانے متواتر وہ ہے جسے ہمارا شعور جانتا ہے، یعنی ہماری معلوم دنیا، اور زمانے غیر متواتر وہ ہے جسے ہمارا شعور نہیں جانتا، یعنی وہ نامعلوم دنیا جو لمحوں کے بیچ میں ہے۔ بالکل درست۔ لیکن پھر تیسرا زمانہ، زمانے حقیقی، ٹائم لیسنس، کیا ہے؟ زمانے حقیقی وہ سب سے اعلیٰ سطح ہے جو ان دونوں زمانوں پر محیط ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی نقطے پر موجود ہیں۔ یہ اللہ کے علم کی طرح ہے، ازل سے ابد تک، جہاں کوئی ترتیب یا تسلسل نہیں۔ یہ وہ اصل حقیقت ہے جس سے باقی 2 زمانے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ! تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں بھی اس کی کوئی مثال یا اشارہ ہوگا؟ جی، قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ان زمانوں کا تذکرہ کیا ہے، جب فرمایا کہ میں نے آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونکی اور اسے علم اشیاء عطا کیا۔ اچھا، یہاں 2 الگ الگ ایجنسیوں کا ذکر ہے، روح الہی اور علم اشیاء۔ بالکل، اور یہیں سے غیب و شہادت کا فرق واضح ہوتا ہے۔ علم اشیاء سے مراد اس کائنات کی، اس کے مظاہر کی معلومات ہیں۔ اس کے مقابلے میں عالم فطرت ہے جسے ہم زمانے متواتر یا قرآن کی زبان میں عالم شہادت the manifested world کہتے ہیں۔ یعنی وہ دنیا جو ہمارے مشاہدے میں ہے۔ جی، جو ظاہر ہے۔ اور دوسری ایجنسی روح الہی ہے۔ جی، روح الہی کے بالمقابل روحانی دنیا ہے جسے زمانے غیر متواتر کہا گیا ہے۔ قرآن اسے عالم غیب the unseen world کہتا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جو ہمارے حواس سے پوشیدہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونکی۔ یہی آیت اسی دوئری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آدم کا پتلا عالم شہادت سے ہے اور اس میں پھونکی گئی روح کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ انسان ان دونوں جہانوں کا مجموعہ ہے۔ تو ان 2 جہانوں، عالم غیب اور عالم شہادت، کو مزید سمجھنے کے لیے کتاب 2 اور بنیادی اجزاء کا ذکر کرتی ہے: نور اور نسمہ۔ یہ کہا گیا ہے کہ انسانی ہستی انہی 2 سے مرکب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت بنیادی تصورات ہیں۔ اسے ایک سادہ مثال سے سمجھیں۔ نسمہ وہ توانائی ہے جو ہماری اس مادی دنیا یعنی عالم شہادت کی ہر چیز کو بناتی ہے۔ ہر مادی چیز کو؟ جی، یہ ہمارے شعوری پیمانے بناتا ہے، یعنی وہ چیزیں جنہیں ہم دیکھ، سن اور چھو سکتے ہیں۔
ہمارا جسم، ہمارے خیالات، ہمارے احساسات، یہ سب نسما کی کارستانی ہے۔ اچھا، تو پھر نور کیا ہے؟ نور وہ لطیف توانائی ہے جو عالم غیب کی بنیاد ہے۔ یہ ہمارے غیر شعوری پیمانوں کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ وہ اصل حقیقت، وہ بلو پرنٹ ہے جس کا عکس نسمہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ واہ، تو انسان نور اور نسمہ کا مرکب ہے۔ اس کا ایک وجود عالم غیب نور میں ہے اور ایک عالم شہادت نسمہ میں۔ بالکل۔ اس کے بعد کتاب انسانی ذہن کی سطحوں کی بات کرتی ہے اور انہیں ان جہانوں سے جوڑتی ہے۔ کتاب میں ذہن کی سطحوں کا ذکر ہے: ورائے وہم، روح، وہم، خیال، تصور، احساس اور مشاہدہ۔ یہ کیسے ان زمانوں سے جڑے ہیں؟ یہ بہت گہری درجہ بندی ہے۔ ذہن کی سب سے بلند سطح، جسے کتاب ورائے وہم یا روح کہتی ہے، اس کے مقابلے میں عالم غیب واقع ہے۔ یعنی روح کا تعلق عالم غیب سے ہے؟ جی، اور یہ عالم غیب خود دو حصوں پر مشتمل ہے: زمانے حقیقی ٹائم لیسنس اور زمانے غیر متواتر نان سیریل ٹائم۔ یہاں اصطلاحات اور بھی واضح ہو رہی ہیں۔ کتاب کے مطابق زمانے حقیقی کو غیب الغیب کہا گیا ہے، جو خالص علم الہی ہے۔ بالکل، یہ ٹائم لیسنس ہے۔ اور زمانے غیر متواتر؟ اسے غیب کہا گیا ہے، جسے فرشتوں کی دنیا بھی کہا جاتا ہے۔ تو غیب الغیب جو نور مفرد یعنی پیور لائٹ ہے، اور غیب جو نور مرکب یعنی کمپوزٹ لائٹ ہے، یہ دونوں روح کے بالمقابل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ ذہن کے باقی تمام روح، وہم، خیال، تصور، احساس اور مشاہدہ، ان کے بالمقابل عالم فطرت یعنی زمانہ متواتر واقع ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ذہن ایک پل کی طرح ہے جو عالم شہادت کو عالم غیب سے جوڑتا ہے۔ اس کے کچھ حصے اس دنیا سے اور کچھ اس دنیا سے جڑے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ہمارا زیادہ تر شعور عالم فطرت میں کام کرتا ہے، لیکن ہماری روح کی جڑیں عالم غیب اور غیب الغیب تک پھیلی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتاب میں آگے کائناتی زندگی کے تخلیقی عمل کی تشریح انہی زمانوں کی روشنی میں کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ پہلے عالم غیب کا لمحہ آتا ہے، پھر عالم فطرت کا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہاں علم کی ایک ایسی تعریف کی گئی ہے جو شاید ہی کہیں اور ملے۔ کتاب کہتی ہے کہ غیب الغیب یعنی لامتناہیت ہے۔ لامتناہیت؟ جی، اس لامتناہیت کے مقابلے ہر متناہیت کی ایک ماہیت ہے، جس کا دوسرا نام علم ہے۔ اللہ اللہ، یعنی علم وہ ہے جو لامتناہی کو متناہی میں قید کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی علم ایک ایسی ہستی ہے جو لامتناہیت کے سمندر میں غوطہ لگاتی ہے، وہاں سے روشنیوں کو تلاش کرتی ہے اور انہیں اپنے اندر جذب کر کے ایک شکل دیتی ہے۔ کیا خوبصورت تشریح کی ہے۔ بالکل یہی۔ اور جس روشنی کو علم کی ہستی جذب کرتی ہے، وہ ایک مستقل نقش بن جاتا ہے۔ ایک نقش؟ جی، اس نقش کا نام نو ہے۔ مثلا انسان ایک نو ہے، گھوڑا ایک نو ہے۔ یہ نقش زمانہ غیر متواتر میں بنتا ہے۔ اچھا، تو نو زمانے غیر متواتر میں وجود پاتی ہے۔ جی، اور پھر اس نو سے فرد کیسے بنتا ہے؟ جب نو کو اپنی ہستی کا علم اور ادراک ہوتا ہے تو وہ خود کو برقرار رکھنے کے لیے دہراتی ہے۔ اس تکرار سے افراد کی تخلیق ہوتی ہے۔ اور یہ افراد زمانہ متواتر میں آتے ہیں؟ زمانہ متواتر میں ہوتا ہے، یعنی ہم اور آپ جو افراد ہیں اپنی نو کی ایک تکرار ہیں جو اس مادی دنیا میں ظاہر ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی غیب الغیب سے لے کر ایک فرد کے ظہور تک کا پورا تخلیقی نظام ان تین زمانوں کی تشریح میں بیان ہو گیا۔ غیب الغیب سے علم، علم سے نو اور نو سے فرد۔ یہ تو ایک مکمل کاسمولوجی ہے۔ جی، اسی کی مزید وضاحت آگے نور مفرد اور نور مرکب کے تصورات سے کی گئی ہے۔ جی، غائب الغیب یا زمانے حقیقی کو نور مفرد سنگولر لائٹ کا لمحہ کہا گیا ہے۔ یہ غیر متغیر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور اس کی وسعت ازل سے ابد تک ہے۔ یہ خالص الہی علم ہے۔ اور جب علم کی ہستی اس لامتناہیت سے تناہیت کی طرف سفر کرتی ہے، یعنی اس خالص علم سے ایک نقش بناتی ہے، تو وہ عبوری لمحہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ عبوری لمحہ نور مرکب کمپوزٹ لائٹ کا لمحہ ہے۔ یہ وہی غیب یا زمانے غیر متواتر ہے جہاں نو کا وجود ہے۔ اچھا۔ یہ انسانی شعور کی براہ راست دسترس سے باہر ہے، کیونکہ ہمارا شعور تناہیت یعنی لمیٹیشنز میں کام کرنا شروع کرتا ہے۔ ہم اس عبوری لمحے کو نہیں دیکھ سکتے، صرف اس کے نتیجے کو دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم نو کو نہیں،
فرد کو دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور تناہیت کا لمحہ یعنی ہماری دنیا کا وقت، زمانے متواتر ہیں۔ یہ لمحہ نسمۂ مفرد سے شروع ہو کر نسمۂ مرکب پر ختم ہوتا ہے۔ یہ نسمۂ مفرد اور مرکب کیا ہیں؟ ہمارے ذہن کے اندرونی رخ جیسے وہم، خیال اور تصور یہ نسمۂ مفرد سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے بیرونی حواس جیسے محسوسات اور مشاہدات نسمۂ مرکب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتاب میں قرآن پاک کی زبان میں ایک اور خوبصورت ربط بیان کیا گیا ہے۔ نسمہ کے لمحے کا نام آفاق یعنی ہورائزنز، ایکسٹرنل ورلڈ، اور نور کے لمحے کا نام انفس یعنی سیلوز، انٹرنل ورلڈ ہے۔ جی بالکل، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے انفس میں بھی۔ نور کا لمحہ روح انفس کے مقابلے میں ہے، اور نسمہ کا لمحہ ذہن اور جسم آفاق کے مقابلے میں ہے۔ اب تک کی گفتگو بہت نظریاتی اور پیچیدہ رہی ہے۔ ان تمام تصورات کو سمجھانے کے لیے کتاب میں زید کی ایک بہت عملی مثال دی گئی ہے۔ جی ہاں، یہ مثال ان سب تصورات کو جوڑ دیتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ زید صرف گوشت پوشت کے ڈھانچے کا نام نہیں، بلکہ وہ اپنی صفات اور اعمال کا مجموعہ ہے، جیسے وہ عالم ہے، خوش اخلاق ہے، عقل مند ہے۔ جی، اور یہیں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اگر زید کی پوری زندگی کو اس کی پیدائش سے موت تک تمام واقعات، خیالات اور احساسات سمیت ایک تصویری فلم کی شکل دی جائے، پوری زندگی کی فلم؟ جی، تو یہ پوری فلم نور مرکب کی ایک ہستی ہے جو زمانے غیر متواتر پر مشتمل ہے۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی پیچیدہ ہے۔ ہماری زندگی تو زمانے متواتر میں گزرتی ہے، ایک لمحے کے بعد دوسرا لمحہ، یہ زمانے غیر متواتر پر مشتمل کیسے ہوئی؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک اور مثال ہے۔ فرض کریں زید کو سورج کا خیال آیا۔ ٹھیک۔ ہمارے لیے یہ ایک لمحے کا کام ہے، لیکن اس ایک لمحے میں اصل میں کیا ہوا؟ زید کے ذہن نے غیر شعوری طور پر سورج کے پورے نظام، اس کی حرارت، اس کی روشنی، اس کے حجم، سیاروں سے اس کے فاصلے، غرض ہر چیز کا احاطہ کر لیا۔ مطلب ایک لفظ سورج کے پیچھے پوری کائنات کی معلومات آ گئیں۔ بالکل، اس کی داخلی ہستی یعنی روح کے مقابل سورج کے نظام کی ایک مکمل تصویری فلم موجود ہو گئی۔ یہ جو ایک پل میں پوری فلم ذہن میں چلی، یہی زمانے غیر متواتر کا ایک لمحہ ہے۔ اچھا، تو جو لمحہ ہمارے مشاہدے میں ہے، یعنی صرف سورج کا خیال آنا، وہ زمانے متواتر کا لمحہ ہے، اور اس خیال کے پیچھے جو معلومات کا پورا سمندر ہے، وہ زمانے غیر متواتر کا لمحہ ہے۔ بالکل، کیا خوب پکڑا آپ نے۔ گویا زید یعنی اس کا پورا وجود بے شمار لمحات کی ایک لپٹی ہوئی سربستہ فلم ہے۔ لپٹی ہوئی فلم؟ جی، جیسے پرانے زمانے میں کیسٹ کی ٹیپ ہوتی تھی جس میں پورا گانا لپٹا ہوتا تھا، لیکن ایک وقت میں ایک ہی سر سنائی دیتا تھا۔ ہمارا یہ ٹھوس اور محسوس وجود اسی سربستہ فلم کا نام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے زمانے متواتر کا لمحہ اس فلم کا عنوان یا ٹائٹل یا جسم ہے؟ جی، اور زمانے غیر متواتر کا لمحہ اس عنوان کے پیچھے چھپی ہوئی پوری تفصیلی فلم ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور کتاب کے آخر میں یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ زمانے غیر متواتر کا لمحہ یعنی یہ تفصیلی فلم ہر وقت ہمارے سامنے رہتی ہے، لیکن ہمارا ذہن اپنی عادت کی وجہ سے، اپنی پروگرامنگ کی وجہ سے اس طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ صرف عنوان دیکھتا ہے، تفصیل میں نہیں جاتا۔ اسی لیے وہ ہمارے لیے غیب ہے، وہ پوشیدہ نہیں ہے، صرف ہماری توجہ سے اوجھل ہے۔ اللہ اکبر! یعنی غیب کہیں دور نہیں، یہی موجود ہے، صرف ہماری توجہ کا رخ مختلف ہے۔ جی، بالکل یہی نقطہ ہے۔ آج کی اس گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، اگر ہماری یہ پوری محسوس کی جانے والی زندگی، ہمارے فیصلے، ہماری کامیابیاں اور ناکامیاں، یہ سب صرف ایک عنوان ہے، اور اصل تفصیلی فلم ایک ایسی جہت میں پہلے سے موجود ہے جہاں ہماری شعوری رسائی نہیں، تو اس کا ہمارے اعمال، ہماری آزادی ارادہ اور ہماری حقیقت کی نوعیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو گہرے غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔ ہم نے بڑی محنت اور دیانتداری سے یہ کوشش کی ہے کہ اس گہرے علم کو سننے والوں، آنے والی نسلوں اور خود اپنے لیے بھی مزید آسان اور قابل فہم بنا کر پیش کریں۔ جی، اب یہ ذمہ داری سننے والوں پر ہے کہ اسے کم از کم 2 یا 3 مرتبہ سنیں، پھر کتاب کے انہی صفحات کا خود مطالعہ کریں، اور اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سنیں،
سوالات پر غور کریں اور اپنا تعلق اپنے خالق سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس گفتگو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو سلسلہ عظیمیہ یا روحانیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لیکن شاید آپ کے پاس انہیں سمجھانے کے لیے وقت یا الفاظ نہیں ہوتے۔ جی، یہ علم پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب کریں، اس کاوش کو پسند کریں اور تبصروں میں بتائیں کہ آج کی گفتگو سے کون سا نیا نقطہ سیکھنے کو ملا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔